السلام علیکم۔ سارے پیغمبروں کی دعوت ایک، جس علاقے میں اٹھی ہو، جس ماحول میں اٹھی ہو، چاہے غلامی کا کسی قوم کا معاملہ ہو، جس طرح یہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پوری نشانیوں کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا۔ غلامی کی زنجیروں کے اندر جکڑی ہوئی قوم ہے، لیکن توحید کی دعوت دی انہوں نے۔ اسی طرح عاد اور سمود کا ذکر کیا اس سے پہلے کہ وہاں ایک سرکش اور باغی قوم تھی، ان کو بھی، ان کے اندر بھی جو توحید کی دعوت اٹھائی گئی ہے، رد شرک کیا گیا ہے، تو اکثریت نے انکار کیا ہے اور نشانیوں کو جھٹلایا ہے اور برے انجام کو پہنچے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے کہ جو بھی اس بات کو مانے گا، ایمان عقیدے کی بات کو، توحید کی بات کو، رد شرک کی بات کو جو مانے گا، اس کے لیے جنت ہے، اور جو اس کا مخالف بنے گا، اس کو نفرت کرے گا، اس کے خلاف اپنے اکابرین کا دفاع کرے گا اور ان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہو جائے گا، تو یاد رکھیے اس سے پہلے بڑی بڑی چٹانیں آئی ہیں۔ نمرود چٹان کی طرح کھڑا ہو گیا کفر کے ساتھ، فرعون کھڑا ہو گیا تھا چٹان کی طرح ایک طرف ہو کے، پھر ابو جہل اور عتبہ شیبہ بھی چٹان کی طرح کھڑے ہو گئے، لیکن ہر متکبر نے منہ کی کھائی اور اللہ تعالیٰ نے ایمان خالص کا بول بالا کیا۔ بالکل آج بھی یہی ماحول ہے، یہ بڑے بڑے طاغوت ہیں اور یہ اللہ کے دین کے مقابلے میں کھڑے ہیں اور چٹانوں کی طرح کھڑے ہیں، ہلنے کا نام نہیں لے رہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چٹانیں اسی طرح قائم رہیں گی، حالانکہ بہت قریب ہے وہ وقت جب ان کی ساری چودراہٹ بکھر جائے گی، ساری ان کی طاقت کا نشہ توڑ دیا جائے گا، چاہے کوئی صدر ہے، جنرل ہے، بریگیڈیئر ہے، کرنل ہے، ایس ایچ او ہے، جو بھی ہے، یا بڑے بڑے یہ جو مفتی ہیں، شیخ العرب والعجم کے القاب ان کے ہوں، پوری قوم زندہ باد کے نعرے ان کو لگائے، اندازہ لگائیے۔ ہمارے سیاسی لوگوں کی آج کل تقریریں سنیں، عقل حیران ہے کہ اس قدر بے شرم قوم کوئی ہو سکتی ہے کہ ملک کو لوٹنے سوٹنے کے بعد پھر تقریریں کرتے ہیں اور اندھی عوام کل انعام یعنی جانور انہی کے پیچھے بھاگتے ہیں، انہی کے جلسے کرتے ہیں، انہی کی خاطر اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اصل میں کل قیامت کے دن ان کو بہت زیادہ پشیمانی ہوگی، شرمندگی ہوگی اور ایک دوسرے کے اوپر لعنتوں کا سلسلہ ان کا شروع ہو جائے گا، اور وہ چیز ان کی ذلت کے اندر، ان کی اذیت کے اندر اور اضافہ کرے گا، گویا ان کے لیے آخرت میں بہت بڑی بربادی کا ایک سامان تیار کیا جا رہا ہے۔ بہت ہی خوش قسمت ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جن کا ایمان بالکل کھرا ہے، اور ابھی ایسا اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا ایک مہینہ آنے والا ہے جس کی برکتوں میں یہ ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ صوم رکھے رمضان کے مہینے میں، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جس نے قیام اللیل کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جس خوش قسمت کو آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھنے کا موقع ملا، لیلۃ القدر میں اللہ کی بندگی اور ذکر اور حمد اور تعریف بیان کرنے کا موقع ملا، اس کا تو کہنا ہی کیا، اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سارے کی ساری مہربانیاں، انسینٹیوز اور ساری کی ساری آسائشیں اور جتنی سہولیات ہیں، یہ مخلص مومنوں کے ساتھ ہے جن کا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ بریلوی ہیں، نہ دیوبندی ہیں، نہ اہل حدیث ہیں، نہ سلفی ہیں، نہ صوفی ہیں، کوئی کسی مسلک کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کسی یہ فرقوں کے ساتھ اور نہ ہی کسی سیاسی گروپ کے ساتھ ہمارا۔ یہ جو جمہوری گروپ جتنے پائے جاتے ہیں سارے شیطان کی ٹولیاں ہیں، یقین کیجئے شیطان نے اپنے چیلوں کو اکٹھا کیا ہوا اور ابھارتے ہیں شیاطین ان کو ایمان عقیدے کے خلاف۔ جہاں بھی ایمان عقیدے کی بات جہاں کی جائے، جس علاقے میں کی جائے، جس محکمے میں کی جائے اور جس واٹس ایپ گروپ کے اندر کی جائے، یا جس مدرسے میں کی جائے، جس کلاس روم میں کی جائے، آگ لگ جاتی ہے ان کو، گولی کی طرح یہ دعوت ان کو لگتی ہے۔ بہرحال کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا پورا پروگرام تیار کر کے رکھا ہوا ہے، جہاں خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر ان کو غوطے دیے جائیں گے، ان کو پہاڑوں سے وہاں کے سعود پہاڑ پر چڑھایا جائے گا اور وہاں سے گرایا جائے گا، اور پھر ایسی ایسی گھاٹیاں اور ایسی ایسی نیچے کھائیاں ہیں جہنم کے اندر کہ جس کی گہرائی میلوں ہے، میلوں سے بھی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی اور آخرت کے برے انجام سے اپنی پناہ میں رکھے مالک۔ ایمان اور عقیدے کی بات ہے، توحید کی بات ہے، اللہ کے بندہ، اب سارے راستے تمہارے بند ہیں، ساری پلاننگ تمہاری ختم، کوئی مسئلہ تمہارا حل نہیں ہو رہا بلکہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں،
سب نے ہینڈز اپ کر دیے ہیں، قرضے تم سے گنے نہیں جا رہے، اتنے قرضے تمہارے اوپر ہیں، جکڑ دیا گیا تمہیں IMF نے اپنے اندر اور ورلڈ بینک نے اور یہودیوں نے۔ اس سے نکلنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے اور بڑا سادہ طریقہ ہے، اللہ پر ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، سچے مسلمان بن جاؤ، یہ نقلی نہیں۔ ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، مالک فرماتا ہے اکثریت اس طرح ایمان لاتی ہوتے مشرک ہیں، لیکن بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ایمان کے، آیتیں بھی یاد کی ہوئی ہیں، مخرج بھی بڑے زبردست ہیں ان کے، حافظ قرآن بھی ہیں، لیکن پہلے صفحے کا انکار کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کتنا دکھ ہوتا ہے، ہمارے آرمی چیف ہیں، حافظ قرآن ہے، یقین کیجیے، قرآن کے پہلے صفحے کا مذاق اڑاتے ہیں، جب یا علی مدد اور نعرہ حیدری لگاتے ہیں، مکہ دکھاتے ہیں، گویا اللہ کو مکہ دکھا رہے ہیں۔ یہ اس انداز سے جو مکے دکھاتا ہے شرک کے نعرے لگا کے، گویا اللہ کو مکے دکھا رہا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے مشرف دکھاتا رہا، سارے ایک ہی راستے کے مسافر ہیں، ایک ہی کشتی کے، کوئی ایمان عقیدے کی بات نہیں کرتا ہے، کسی کا خون نہیں کھولتا ہے ایمان اور عقیدے کے لیے، ان کا خون کھولتا ہے جمہوریت کی وجہ سے، آپس میں ایک دوسرے کے جب کرتے ہیں پھر ان کا خون کھولتا ہے، ملک اور قوم کے لیے خون کھولتا ہے، کتنوں کا تو نہیں کھولتا اس کے لیے، لیکن کتنوں کا اگر کھولتا بھی ہے تو ملک و قوم کے لیے کھولتا ہے۔ لیکن کہاں ہے وہ خوش نصیب جن کا اللہ کے دین کے لیے کھولے، توحید کے لیے، رد شرک کے لیے خون کھولے۔ یہ خون کھولنا مبارک ہے، اور یہی اللہ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی شفقت اور مدد ان کے ساتھ ہوگی۔